والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. اب حضرات کے سامنے میں نے علماء اکرام کی فضیلت والی حدیث اور جن آیات مبارکہ میں قرآن کریم کی علماء اکرام عالم دین کی فضیلت کا ذکر آیا ہے وہ تلاوت فرمائیں. آج میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں بیان کس موضوع پہ کروں، تو مجھے ایک واقعے کی وجہ سے جو گزشتہ دنوں میں ہوا ہے یہ بات دل میں آئی کہ علماء اکرام کے فضائل بیان کریں. گزشتہ دنوں گورنر ہاؤس میں گزشتہ دنوں گورنر ہاؤس میں حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی متظلہ دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے اور آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس جو وہاں پڑھتے ہیں ان کو کچھ نصیحت کی اور حضرت نے بیان فرمایا جو کہ آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ اتنے بڑے شیخ الاسلام اور اتنے بڑے عالم دین جن کو پوری دنیا مانتی ہے اور پوری دنیا میں اللہ نے مقام اور مرتبہ حضرت کو عطا فرمایا، ان کے نصائح اور ان کی علمی گفتگو سننے کی توفیق نصیب ہوئی. لیکن اگلے دن ہی سوشل میڈیا تنقیدات سے بھر گیا اور وہ لوگ جو کراچی کے گورنر کے خلاف ہیں انہوں نے مفتی تقی عثمانی صاحب متظلہ کے اوپر تنقیدات شروع کر دی اور بولنا شروع کر دیا. وہ لوگ جو کسی اور سیاسی جماعت سے محبت کرتے ہیں انہوں نے مفتی تقی عثمانی صاحب پر بولنا شروع کر دیا اور تنقیدات شروع کر دی کہ آپ نے گورنر کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے تشبیہ کیوں دے دی، بلکہ ایک ایسا جاہل کہ جو شکل کا بھی کالا ہے اور دل کا بھی کالا ہے، دور العارفین وہ شخص ہے کہ جو شکل کا بھی کالا ہے دل کا بھی کالا ہے اور پٹنے کے لائق ہے جیسے کہ پٹا گزشتہ دنوں اس نے مفتی تقی عثمانی صاحب کے بارے میں نازیبانہ گفتگو کی اور کوئی لحاظ نہیں کیا ان کے علم کے مقام کا، ان کی علمیت کی قدر کا، ان کے اس منصب کا. اور اسی طرح اور جاہلوں نے مفتی صاحب کے بارے میں غلط قسم کی باتیں کی. بھائی آپ کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے،
آپ کسی بھی سیاسی جماعت سے محبت کرتے ہیں وہ ایک غیر اختیاری عمل ہے، لیکن اس کا قطعی طور پہ یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے علماء کے خلاف باتیں کریں۔ یہی وہ سیاسی جماعت نہیں ہے کہ جنہوں نے اپنے دور کے اندر مفتی تقی عثمانی صاحب کے فتاووں کو استعمال کیا تھا جب کورونا آیا تھا۔ دیکھیں عالم دین کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہوتا، کسی پارٹی سے نہیں ہوتا، بلکہ عالم دین کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہاں موقع عطا فرمائے، جس پلیٹ فارم پہ وہ جائے وہاں جا کر اللہ کی دین کی سربلندی کی باتیں کرے، اللہ تعالیٰ کی دین کی تبلیغ کرے، واعظ کرے۔ اور مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ پہلی دفعہ گورنر ہاؤس تشریف نہیں آئے، آج سے پہلے دن تقریباً ہر دور میں حضرت صاحب دامت برکاتہ عالیہ گورنر ہاؤس تشریف لاتے رہتے۔ آپ کی کیا حیثیت ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کے ساتھ؟ انہوں نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت کے لیے۔ مفتی صاحب نے ساری زندگی قرآن کریم کی خدمت میں، بخاری شریف پڑھانے میں، فقہی مسائل کے استدلالات میں اپنی زندگی لگا دی۔ دنیا کا آدمی کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، ایجوکیٹڈ کیوں نہ ہو، لیکن 60 سال کی عمر میں وہ ریٹائر ہو جاتا ہے اور گھر بیٹھ جاتا ہے، اور گھر بیٹھ کر پینشن کھاتا ہے اور گھر والوں کا دماغ کھاتا ہے۔ لیکن مفتی تقی عثمانی صاحب منتظر اللہ تعالیٰ ان کا سایہ اس امت کے اوپر قائم و دائم رکھے۔ حضرت کی عمر 80 سال ہو گئی یا اس سے متجاوز ہو گئی ہے، لیکن آج بھی اس 80 سال کی عمر میں مفتی صاحب کی صبح سے لے کے رات تک کی روٹین دین کی خدمت پر مشتمل ہے۔ مفتی صاحب سے ہم چلا بھی نہیں جاتا، 2 آدمی ہاتھ پکڑ کے حضرت کو لے کے آتے اور حضرت جہاں بیٹھتے قرآن و سنت کی باتیں شروع کر دیتے، تبلیغ دین کی باتیں شروع کر دیتے۔ یہ وہ شخص ہے مفتی تقی عثمانی کہ جب فلسطین کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا، یہ یہاں سے گئے سفر کر کر، انہوں نے فلسطین کے لوگوں سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جا کر ملاقاتیں کی اور انہوں نے فنڈ جمع کیے اور لوگوں نے مفتی صاحب پر اعتماد کرتے ہوئے کروڑوں اور اربوں روپے دیے اور مفتی صاحب نے لوگوں کی امانتیں فلسطین کے مسلمانوں تک پہنچائی۔ اور اس 80 سال کی عمر میں بھی چاہے مقدمہ فلسطین کا ہو، چاہے افغانستان کے مسلمانوں کا ہو، چاہے پاکستانی دنیا کے اندر مسلمانوں کا کوئی بھی مسئلہ ہو، چاہے وہ مسئلہ مدرسے کے اندر حل ہو، مسجد میں ہو، چاہے وہ مسئلہ وزیر اعظم سے ملاقات کر کے حل ہو، چاہے وہ مسئلہ چیف منسٹر سے ملاقات کر کے حل ہو، چاہے وہ مسئلہ گورنر سے ملاقات کر کے حل ہو، مفتی صاحب وہ سب اول کا آدمی ہے، حضرت وہ سب اول کے شخص ہے کہ جو 80 سال کی عمر میں اس بڑھاپے میں مفتی تقی عثمانی صاحب منتظر کھڑے ہو جاتے ہیں اور دیکھتے رہیے اور دن رات دین کی خدمت کے لیے بھاگتے رہتے ہیں، مسلمانوں کے مسائل کے لیے کھڑے رہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے گزشتہ دنوں مفتی تقی عثمانی صاحب مسلسل انگلینڈ کے سفر کرنے برطانیہ کے کیا ہوتا ہے سفروں میں؟ صبح سے ایک رات تک بھی آنا، دین کی خدمات، مدارس کا وزٹ، مساجد پہ جانا، لوگوں سے ملاقاتیں کرنا۔ جس شخص کی زندگی دین کے اوپر لگ گئی، جس نے اپنی زندگی میں مال نہیں بنایا، دولت نہیں بنائی، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے فدا کر دیا، آج چند طرح کے لوگ کہ جو کبھی کہیں کی سڑک پہ نکلتے، کبھی کسی سڑک پہ جا کے ذلیل ہوتے، آج وہ
نشانہ بنایا. میں یہ نہیں کہنا سب ہمارے لوگ ہیں، لیکن اپنے اندر اعتدال پیدا کریا. کوئی حق نہیں کہ آپ کو علماء دین کے خلاف بول رہے ہیں. اگر انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ گورنر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سنت کو زندہ کر رہے ہیں تو غلط نہیں کہا. میں اس بات کی بات نہیں کر رہا کہ گورنر کراچی کا ایمانداری سے ووٹ دے کے آئے اور بیماری سے. جو موجودہ الیکشن گزرے دنیا کو پتہ ہے کہ اس میں بیماری ہوئی، وہ سب مانتے ہیں. اور جو بیماری سے الگ ہوا اس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں جواب دے گا. لیکن بات اتنی سی ہو رہی ہے کہ مفتی صاحب نے تو یہی کہا نا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سنت کو زندہ کیا کہ وہ راتوں کو گلیوں میں جاتے ہوئے چکر لگاتے رہے. کوئی شک نہیں کراچی کا گورنر بیماری سے آیا جیسے بھی آیا، لیکن اس شخص کی خصوصیت ہے کہ اس شخص راتوں کو گلیوں میں پھرا ہے. میڈیا میں وہ ریکارڈ ہے، اس نے لوگوں کے مسائل حل کیے. یہ پاکستان کا وہ واحد گورنر ہے. بھائی اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، ہمیں اس کی جماعت سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن یہ پاکستان کا وہ واحد گورنر ہے کراچی کا کہ جس نے گورنر ہاؤس کو عوامی گورنر بنایا. اس سے پہلے جو گورنر تھا اور اس سے پہلے اسی کی پارٹی کا جو گورنر تھا، جو گورنر ہاؤس کی چار دیواری میں سالوں تک بند رہا، وہاں سے دبئی جاتا تھا اور گورنر ہاؤس عوام کی کوئی فکر نہیں تھی. جو اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں سے خوبی ہے، اس گورنر کے اندر بھی برائیاں ہیں جو میں نے اپنے بیانات میں آن اینڈ آف بیان کیے. میں صرف اتنی سی بات کہنا چاہتا ہوں، اگر کسی شخص کے اندر کوئی اچھائی موجود ہے اس کو ایکسپٹ کرو، اس کو مانو. یہ نہیں سوچو کہ اس کا تعلق ہمارے فریق مخالف جماعت سے ہے تو ہم اس کی اچھائی کو بھی برائی کی نظر سے دیکھیں. دیکھو مومن وہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کو اپنی اچھائی معلوم ہو اور برائی معلوم ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ، کہ جب تمہارا یہ حال ہو، تمہاری یہ کنڈیشن ہو کہ جب تم کوئی نیک عمل کرو، اچھا عمل کرو تو تمہیں معلوم ہو کہ میں نے اچھا کیا ہے. جب وَإِذَا عَصَيْتَ، اور جب تم کوئی گناہ کا کام کرو، برائی کا کام کرو تو تمہیں معلوم ہو کہ میں نے گناہ کا کام کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ. بس جب یہ کنڈیشن ہو جائے، جب یہ حال ہو جائے تو تم مومن ہو، کیونکہ تمہیں اپنی اچھائی کا بھی پتہ ہے اور اپنی برائی کا بھی علم ہے. یہ تمہاری علامت ہے کہ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ، کہ تم مومن ہو. اللہ تعالیٰ تم مومن ہو. ہمارے یہاں پتہ کیا ہے، جس سے لڑائی ہے اس کی اچھائی بھی برائی ہے. کوئی معیار ہمارے ملک میں نہیں. بھائی اچھائی کو آپ ایکسپٹ کریں، تسلیم کریں چاہے آپ کا دشمن ہی ہوگا، اور برائی کو آپ ایکسپٹ کریں چاہے آپ کا بھائی ہوگا. اپنا بھائی جتنی برائی کر لے، اپنا کوئی قریبی جتنی برائیاں کر لے اس کی برائیاں بھی اچھی ہیں. یہ غلط معیار ہے اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر روش پاچو. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عالم دین علماء اکرام کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہوتا. وہ ہر جگہ جاتے، لوگ بلاتے اور دین کی باتیں کرتے. آپ لوگوں کو ضروری ہے کہ آپ علماء اکرام سے محبت کیا کریں اور ان سے وہ جس بھی سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم پہ جائیں لوگ ان کو بلاتے ہیں اور جانا چاہیے. ان کو بلائے، آپ ان کی قدر کریں، ان کی منزلت کریں. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ میں خود حضرت شیخ الاسلام صاحب رحمۃ برکاتہ العالیہ سے بینکنگ کے بارے میں شدید اختلاف رکھتا ہوں اور تصویر کے بارے میں، لیکن وہ اختلاف ایک علمی درجے میں. اس سب کے باوجود حضرت کا علم، حضرت کا عمل، ان کا تقویٰ، ان کی دین کی خدمات، یہ پورا عالم تصدیق کرتا ہے. اس وقت مفتی تقی عثمانی صاحب جیسا عالم آپ کو نہیں ملے. امت مسلمہ کا فخر، امت مسلمہ کا وقار، امت مسلمہ کا اعزاز
علماء دین کے درمیان اگر کوئی شخص ہے تو وہ مفتی تقی عثمانی صاحب بندر زندو دامت برکاتہ عالیہ، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تادیر محمد کے اوپر قائم و دائم رکھے۔ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہمارے اپارٹمنٹ کے اندر بھی الیکشن ہونے والے ہیں، یونین، اور اس پہ بھی سب کو چاہیے کہ وہ ووٹ ڈالیں۔ بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم کسی کو ووٹ نہیں دیں گے، یہ غلط بات۔ آپ جس کو بھی حقدار سمجھتے ہیں، آپ جس کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اس قابل ہے کہ یہ فلیٹ کی یونین کے اندر آئے اور خدمت کرے فلیٹ کے لیے، تو آپ کو چاہیے کہ اس شخص کو ووٹ دیں۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ کس کو ووٹ دیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، کوئی وہ کہتے ہیں کہ بھائی یونین چلانا کسی فارغ آدمی کا کام ہے، یونین چلانا فارغ لوگوں کا کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کہ اس زمانے کے اندر فارغ لوگوں نے اس کام کو سنبھالا ہوا ہے، لیکن اصل میں یہ ذمہ داری کا کام ہے۔ اور جو لوگ اپنی تصویریں لگا کے کھڑے ہو گئے، اگر کل وہ الیکٹ ہوتے ہیں تو ان کے اوپر دینی، شرعی اور قانونی اعتبار سے بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اگر وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں گے، اپنے وکیلوں کا خیال کریں گے، ان کے حقوق کو ادا کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی اجر دیں گے اور آخرت میں۔ اور اگر وہ اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹیں گے، اپنے بلاکس کی رعایت نہیں کریں گے، ان کے حقوق کو پامال کریں گے، ادا نہیں کریں گے، تو یہ ذمہ دار ہوں گے اور قیامت میں پکڑے جائیں گے مزار میں۔ اب میں آپ کو ایک بات اور کلیئر کر دوں، جو فلیٹ ہوتی یونین والوں کو بھی معلوم نہیں، حالانکہ یہ شرعی مسئلہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ یونینوں میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کو بتا، پیسے کے پیچھے۔ اس فلیٹ کے اندر جب بھی الیکشن ہوئے تو ہمیشہ جو پارٹی فریق مخالف ہوتی تھی وہ پیسوں کے مسئلے کو اٹھایا کرتی تھی، اور وہ اس پارٹی کے اوپر کے جو الیکشن جو بیٹھے ہوتے تھے یونین میں، ان پہ یہ الزامات لگتے تھے کہ انہوں نے کرپشن کی، اور جو یونین میں بیٹھے ہوتے تھے وہ کہتے تھے ہم کچھ بھی نہیں لگے۔ یہ کیا ہے؟ جہالت ہے۔ جو لوگ یونین کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں نہ ان کو شرعی مسائل کا علم ہے، اور جو ان کے مخالف گروپ ہوتے ہیں ان کے خلاف نہ ان کو شرعی مسائل کا علم ہے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ جو لوگ فلیٹ کی یونین چلاتے ہیں، اگر وہ واقعاتاً روزانہ اپنا وقت نکالتے ہیں اور اپارٹمنٹ کے کاموں کو دیکھتے ہیں، تو جو پیسے وہ جمع کرتے ہیں چاروں بلاکوں سے، اور جس طرح اس میں سے وہ چوکیداروں کو تنخواہ دیتے ہیں، جمعداروں کو تنخواہ دیتے ہیں، اور دیگر کام کرنے والوں کو سیلریز پے کرتے ہیں، یونین کے اندر بھی جتنے ارکان ہیں، چاہے 5 ہو، 6 ہو، 7 ہو، وہ سب اپنی اپنی سیلری لیں گے۔ چاروں بلاکوں سے جو پیسہ اکٹھا ہوگا، جس طرح اس پیسے میں سے آپ جمعدار کو سیلری دیتے ہیں، آپ چوکیداروں کو سیلری دیتے ہیں، یا کوئی بھی کام کرنے والے کو پیسے دیتے ہیں، اسی طرح یونین کے اندر جتنے اراکین بیٹھے ہوں گے ان سب کے شرعی طور پر اگر وہ واقعاتاً ٹائم دیتے ہیں
تو سیلری بنتی ہے. اگر صرف نام کی یونین میں اور ٹائم نہیں دیتے تو سیلری نہیں بنتی. جو لوگ واقعات یونین میں ٹائم دیتے اور اپارٹمنٹ کے کاموں میں لگے رہتے، اس کے لیے دوڑتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ان کی وہ سیلری کے حقدار ہیں. اور یہ بھی بتا دوں، ایسا نہیں ہے کہ جتنے بھی اراکین ہیں جو یونین میں بیٹھے ہوئے ہیں 5 6 7، ان سب کی سیلری ایکول ہو. نہیں، ایکوالٹی نہیں ہے. اس میں یہ بھی یاد رکھنا، کسی بھی کام ہر بندے کا اپنا مقام ہوتا ہے. جو صدر ہوتا ہے اس کی سیلری زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اس کا رتبہ اور اس کا مقام کیا ہوتا ہے؟ بڑا. جو نائب صدر ہوتا ہے اس کی سیلری صدر سے کم ہوتی ہے. اس طرح جو فائنانس ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہے اس کی سیلری بھی درمیانی ہوتی ہے. اور جو حضرات صرف کمیٹی ممبر ہیں، جو تھوڑے بہت جو فلیٹوں کے کام دیکھتے رہتے ہیں، ان کو بھی تنخواہیں ملتی ہے، لیکن ایک مناسب تنخواہیں ہوتی ہے. اور دیکھا بھی جاتا ہے کہ اس کی کتنی ورکنگ ہے، کون کتنی محنت کر رہا ہے، کون کتنا ٹائم دے رہا ہے، کون اپنے ٹیلنٹ کو زیادہ استعمال کر کے اپارٹمنٹ کو فائدہ پہنچا رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی یہاں پہ یونین میں آتے ہیں یا کسی بھی اپارٹمنٹ کی یونین میں آتے ہیں، کرپشن سب کرتے ہیں. پیسہ آتا ہے، اس پیسے کو اپنی ذات کے اوپر، اپنے گھر کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے. لیکن ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اگر ہم سیلری مقرر کر لیں تو ہم الزامات کی بوچھار سے بچ جائیں گے. لوگ جب ان سے لوگ کتنے پاگل ہوتے ہیں، جب یونین والے پرچہ بنا کر بھیجتے ہیں جس میں وہ لکھتے ہیں کہ مثلا اس مہینے اتنی رقم جمع ہوئی، اس میں سے ہم نے اتنے پیسے چوکیدار کو دیے، جمعدار کو اتنے اور اتنے بچ گئے. ان کو آگے یہ بھی مینشن کرنا چاہیے کہ صدر صاحب کی سیلری کتنی گئی، نائب صدر کی، فائنانس ڈپارٹمنٹ والے کی، کمیٹی ممبر والی کی کتنی گئی. جب اصلاح ہوگا نا تو آپ کو ہر مہینے کا حساب کتاب ملے گا. چونکہ یونین میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پیسہ اپنے پر استعمال کریں گے تو لوگ کہیں گے یہ حرام کھا رہے ہیں اور یہ کرپشن کر رہے ہیں. تو کھاتے تو وہ لازمی، اتنا مخلص کوئی نہیں ہے کہ مفت آپ کھاتے لازمی ہے. لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں بس چائے پانی کے پیسے. اس کی وجہ سے تو اس جھوٹ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی سیلریز مقرر کی جائے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ آفس میں بیٹھ رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، اپنا کوئی اور کام چھوڑ کر آپ وقت دیں. جس طرح قومی اسمبلی کا جو ممبر ہوتا ہے یا سینٹ کا، گو کہ وہ بھی لوگوں کی خدمت کے لیے آیا ہوا ہوتا ہے، اس کا دعویٰ تو یہی ہوتا ہے، لیکن اس کی سیلری ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ ویلفیئر کے کام مفت کرنا. یہ پتہ نہیں کس نے کہہ دیا ہے، یہ ہمیں نہیں پتہ. جو لوگ ویلفیئر کے کام کرتے ہیں ان کے بھی گھر ہوتے ہیں، ان کی بیویاں ہوتی ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، ان کا پیٹ ہوتا ہے، ان کے گھر کے خرچے ہوتے ہیں. اس لیے اگر مفت ویلفیئر کا کام ہوگا تو وہ چند دن کے لیے ہوگا، اس کے بعد نہیں ہوگا. تو چونکہ ویلفیئر کا کام ضروری ہے اور ضرورت عامہ میں سے اور اس کا پابندی سے ہونا ضروری ہے، اس لیے ویلفیئر والوں کو اپنی سیلریز مقرر کرنی چاہیے. تب آپ دیکھیں کہ فلیٹ کا نظام کتنا بہترین ہوگا اور کیسے فلیٹ کے اندر ورکنگ ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور جتنے حضرات اس اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں اور جو ووٹ دینے کے اہل ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ جس کو بھی اس قابل سمجھتے ہیں اس کو وہ ضرور ووٹ دیں. باقی حق اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ جو بھی جماعت، جو بھی فریق
اللہ تعالیٰ کے علم پہ کہ اس عبداللہ ٹیرس کے لیے، اس اپارٹمنٹ کے لیے واقعات خیر و برکت کا باعث ہے اور یہاں کی خدمت کرے گا، کیونکہ علیم بذات الصدور تو صرف اللہ تعالیٰ۔ تو جو بھی جو جماعتیں کھڑی ہوئی ہیں ان میں سے جو واقعات اللہ کے نزدیک حقدار ہے اور اللہ کے علم پہ کہ اس فریق نے فلیٹ کی خدمت کرنی ہے اور واقعی حقوق ادا کرتے ہیں، تو ہم دعا کریں گے کہ جو اس فلیٹ کے لیے خیر کا باعث ہو، چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہے، وہ آئے اور یہاں کی خدمت کرے اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے جس طرح وہ ابھی اس وقت دعوے دار ہے۔ اس وقت ہمارے فلیٹ کی پوزیشن یہ ہے کہ جب آپ نیچے جائیں گے تو جگہ جگہ آپ کو لوگ ملیں اور لوگ آپ کو پکڑیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں ووٹ دیں، اور وہ یہ کہیں گے یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اور یہ ہر 2 سال کی کہانی ہے یہاں پر جو میں کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں کہ الیکشن سے پہلے پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کریں گے، وہ کریں گے، آوازیں مارتے ہیں۔ جب الیکشن ہو جاتا اس کے بعد سب غائب ہو جاتے ہیں، جب کام کا بولو تو جھوٹ بولتے ہیں، ٹالتے ہیں، ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ یہ طریقہ کار غلط ہے۔ بہرحال میرے ذہن میں جو شریف مسئلہ بتانا تھا موقع کے حساب سے وہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جو یہاں رہتے ہیں ان کو بیان کر رہا ہے، اور جو انٹرنیٹ پہ سن رہے وہ سمجھ رہے اس مسئلے کو، اگر ان کے بھی علاقوں میں اس طرح کے ہیں مسائل تو ان مسائل کے اوپر عمل کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی وسلم علی النبی وبارک وسلم وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ جل شانہ آل صغیر کے اور سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ دین دنیا کے خزانے اور غیبی امداد سے اللہ ہمیں نوازے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہمارا ہاتھ اوپر رکھے، دینے والا بنائے گا کہ لے گھر والی کی طبیعت کافی دن سے خراب ہے، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مکمل صحت اور شفاء کلی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو امان اور سکون نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رزق حلال وسعت کے ساتھ عطا فرمائے، جاویدہ زندگی، مبارک زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت فقیر کے اور ہم سب کے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف فرمائے۔ آج کل کچھ مسائل بڑے چل رہے ہیں، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ مسائل حل فرمائے، جو پریشانی ہے اللہ تعالیٰ رفع دفع فرمائے، اللہ تعالیٰ مشکلات کو حل فرمائے، غیبی خزانوں سے اللہ امداد فرمائے، اللہ تعالیٰ خوب امداد فرمائے، مسرت فرمائے۔ حضرت والد صاحب بیمار رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، شفا دے، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، ان کا سایہ اللہ قادر قائم بنائے، ان کی بھی کچھ مسائل ہیں اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ مسلمان عالم دنیا میں جہاں کہیں پریشان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہم اغفرنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم اغفرنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم اغفرنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم احسن عاقبتنا واصلح لنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔